اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تاریخ طبری جلد اول کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ جزاک اللہ۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم بنی اسرائیل کو رات کے وقت نکل جانے کا جو حکم دیا گیا تھا اور فرعون اور قوم فرعون کی ہلاکت کا ہم بیان کریں گے۔ بنی اسرائیل کو رات کے وقت نکل جانے کا حکم۔ پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو رات کے وقت لے کر نکلیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہمارے بندوں کو رات کے وقت لے جاؤ، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو وہاں سے نکلنے کا حکم دیا اور ان سے کہا وہ قبطیوں سے ان کے زیورات عاریت کے طور پر لے لیں اور کوئی شخص اپنے ساتھی کو آواز نہ دے اور رات کے وقت اپنے جانوروں کی زینے کس لیں، اور جس وقت موسیٰ علیہ السلام کہیں وہاں بے سے چل پڑیں اور گھر سے نکل کر اپنے دروازوں پر پون مل دیں تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ اس گھر والا نکل چکا ہے۔ اس وقت کسی اسرائیلی نے قبطیہ سے زنا کیا تھا، جس سے بچہ پیدا ہوا تو اسے بھی ساتھ لے جانے کا حکم تھا، تو اسے بھی نکلنے کا حکم دیا گیا۔ قبطیوں کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی بد دعا۔ پھر ایک رات جب قبطی بے خبر سو رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے۔ اس سے پہلے انہوں نے قبطیوں کے بارے میں بد دعا کی تھی۔ ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی کہ اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کی قوم کو دنیا میں بہت کچھ اموال اور آرائشی سامان دیے ہیں کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے ہٹائے، پس اے ہمارے رب، ان اموال کو ملیا میٹ کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ یہ لوگ جب تک دردناک اندھا نہ دیکھ لیں تب تک ایمان نہ لائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی۔ ربنا اطمس علی اموالہم، اے اللہ ان کے اموال کو ملیا میٹ کر دے۔ میں تمس اموال سے مراد یہ ہے کہ ان کا مال درہم اور دینار پتھر بن جائیں۔ رات کے وقت سفر کا آغاز۔ پھر ان سے کہا گیا کہ تم لشکر کو لے کر سیدھے چلتے رہو۔ چنانچہ یہ اپنی قوم کو لے کر چل پڑے۔ ادھر فرعونیوں پر موت طاری کر دی کہ ان کے بہت سے نوجوانوں کا انتقال ہو گیا اور وہ ان کی تجہیز و تکفین میں مصروف ہو گئے۔ اسی مصروفیت میں دن نکل آیا۔ دن نکلتے نکلتے فرعون کے لشکر نے انہیں جا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے لشکروں کی تعداد۔ موسیٰ علیہ السلام لشکر کے پیچھے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام سب سے آگے تھے۔ ایک ایمان والے نے پوچھا، آپ کو کہاں جانے کا حکم دیا گیا ہے؟ فرمایا، سمندر کی طرف جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ سن کر سب نے واپس جانے کا ارادہ کیا، مگر موسیٰ علیہ السلام نے انہیں روک لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 6,20,000 جنگجو تھے۔ ان میں چھوٹی عمر والے 20 سال سے کم اور بڑی عمر والے 60 سے زیادہ تھے۔ ان دونوں کے درمیان والے شمار نہیں کیے گئے تھے۔ دونوں لشکروں کا سامنا۔ پھر جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے اور بنی اسرائیل نے دیکھا کہ فرعون اور اس کا لشکر پیچھے آ چکا ہے تو کہنے لگے کہ ہم تو پکڑے گئے، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں کہ ہماری لڑکیوں کو زندہ چھوڑ کر لڑکوں کو قتل کیا جاتا ہے، اور تیرے آنے کے بعد بھی ہم تکلیف میں مبتلا ہوئے کہ آج فرعون کا لشکر ہمیں قتل کر دے گا۔ ہمارے ایک طرف سمندر ہے اور دوسری طرف لشکر فرعون۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا، یعنی وہ ہماری کفایت کرے گا۔ امید ہے کہ ہمارا رب دشمن کو ہلاک کر کے ہمیں زمین میں خلافت دے دے تاکہ وہ دیکھے کہ تم کیا عمل کرتے ہو۔ ہارون علیہ السلام آگے بڑھے اور سمندر پر عصا مارا، لیکن سمندر نہ پھٹا۔ بولا، کون جبار ہے جو مجھے مارتا ہے؟
پھر موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور سمندر کو ابو خالد کہہ کر اس پر عصا مارا۔ چنانچہ عصا مارتے ہی وہ پھٹ گیا اور ہر ٹکڑا ایسے ہو گیا جیسے کوئی بڑا پہاڑ ہے۔ سمندر میں 12 راستے۔ بنی اسرائیل اس میں داخل ہو گئے۔ سمندر میں 12 راستے بن چکے تھے۔ ہر قبیلے کے لیے ایک الگ راستہ تھا اور ہر 2 راستوں کے درمیان دیوار تھی۔ اس یہ کہنے لگے کہ شاید ہمارے ساتھی قتل کر دیے گئے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کی گھبراہٹ دیکھی تو اللہ نے ان دیواروں کے درمیان سوراخ بنا دیے، یہاں تک کہ سب اول آخر تک ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، یہاں تک کہ سب پار ہو گئے۔ فرعون اور اس کے لشکر کی غرقابی۔ پھر فرعون اور اس کا لشکر سمندر کے قریب پہنچ گئے۔ جب فرعون نے دریا کے اندر بنے ہوئے راستے دیکھے تو کہنے لگا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ یہ راستے میری وجہ سے بنے ہیں، تاکہ ہم اس کے ذریعے سمندر پار کر کے دشمنوں کو قتل کر دیں۔ اسی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ ہم نے دوسرے فریق کو بھی اس کے قریب پہنچا دیا۔ جب فرعون راستوں کے ابتدائی حصوں میں پہنچا تو اس کے گھوڑے نے سمندر میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ جبرائیل علیہ السلام ایک گھوڑی پر سوار ہو کر آئے۔ جب گھوڑے نے اس گھوڑی کی خوشبو سونگھی تو اس کے پیچھے چل دیا، یہاں تک کہ فرعون کے لشکر کا اگلا حصہ نکلنے کے قریب تھا اور آخر حصہ داخل ہو چکا تھا تو اللہ نے سمندر کے پانی کو حکم دیا کہ انہیں پکڑ لو، تو سمندر کا پانی آپس میں مل گیا۔ جب فرعون غرق ہونے لگا تو اس نے کہا کہ میں اس بات پر ایمان لایا کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اس خدا پر جس پر بنی اسرائیل والے ایمان لائے ہیں، اور میں بھی فرما برداروں میں شامل ہوتا ہوں۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے تھوڑا سا کیچڑ اٹھا کر اس کے منہ میں دھسا دیا، اور اللہ نے میکائیل کو بھیجا جو انہیں یاد دلاتے ہوئے کہنے لگے، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ پہلے نافرمانی کرتا تھا اور بڑے مفسدوں میں تھا۔ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے 2 شخصوں سے جتنی نفرت ہوئی ہے اتنی کسی اور سے نہیں ہوئی۔ ایک جنوں میں ابلیس کہ جس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، دوسرے انسانوں میں سے فرعون سے جس نے یہ دعویٰ کیا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کاش آپ مجھے اس وقت دیکھ لیتے جب میں فرعون کے منہ میں کیچڑ ڈال رہا تھا، کہ کہیں وہ کلمہ نہ پڑھ لے اور اللہ تعالیٰ کو اس پر رحم نہ آ جائے۔ بنی اسرائیل کو فرعون کی غرقابی کا یقین نہ آنا۔ بنی اسرائیل کو فرعون کے ہلاک ہونے کا یقین نہ آیا۔ وہ کہنے لگے کہ فرعون غرق نہیں ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے 6,20,000 فوج کے سامنے فرعون کو سمندر میں سے مردہ حالت میں باہر نکالا۔ بنی اسرائیل والوں کے پاس ہتھیار تھے، وہ فرعون کا مسئلہ کرنے لگے۔ اسی کے طرف قرآن مجید میں یوں کہا گیا ہے، پس آج ہم تیری لاش کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنوں سے پچھلوں کے لیے ایک عبرت آموز نشانی ہو۔